اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کا مقام، رتبہ اور اہمیت کیا ہے۔ اور اس قرآن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب طاہر پر نازل فرمایا گیا۔ کیا یہ صرف ایک کتاب ہے؟ یہ سوال ہے، کیا صرف یہ ایک کتاب ہے، یا صرف اس کتاب کے اندر واقعات ہیں، یا اس کتاب کو یوں ہی پڑھ دیا جاتا ہے اور ہمیں ثواب مل جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، ایک زمانے کے اندر ایک یہودی کھڑا ہوا اور ایک عیسائی کھڑا ہوا۔ اس یہودی نے یہ دعویٰ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ عیسائی نے دعویٰ کیا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور ایک مسلمان کھڑا ہوا، اس نے یہ دعویٰ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ میرے بھائیوں، عدالت کے اندر یہ قضیہ داخل کیا گیا، مقدمہ پہنچا، تاریخ تعین ہوئی، اور کٹگرے کے اندر اس عیسائی کو کھڑا کیا، اور وکیل نے پوچھا، اے عیسائی، تیرا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے اور تیرا مذہب سچ ہے، حق ہے، تو ذرا یہ بتا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تو کہا گیا انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کہا دعوے کے ساتھ یہ بتا دے، کیا انجیل جیسی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، آج تک بائبل اور انجیل ویسی موجود ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، اپڈیٹ ہوتی رہی ہے زمانے کے اعتبار سے۔ اچھا، آج بھی باقی ہے؟ کہا باقی تو ہے، لیکن اپنی اصل زبان جو عبرانی زبان تھی اس سے ہٹ کر کے کہیں انگلش میں موجود ہے، کہیں ہندی میں موجود ہے۔ اچھا، دوسرے کو کھڑا کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو، یہودی کو، اور اس سے معلوم کیا، اے یہودی، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارے نبی برحق ہے، اور تمہارے نبی پر جو کتاب نازل فرمائی گئی اس کا نام توریت ہے۔ ذرا یہ دعویٰ بتاؤ، کیا توریت جیسی نازل کی گئی تھی آج بھی ویسی ہے؟ تو یہودی بولا نہیں، اس میں تو چینج آیا ہے، اس میں بدلاؤ آیا ہے، اس میں تغیر و تبدل آیا ہے۔ اچھا، تمہارے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، لاٹھی ہوتی تھی، اور اس عصے کو وہ کبھی سانپ بنا دیا کرتے تھے، اس عصے کو کبھی پتھر پر مار دیتے تھے تو پتھر چکنا چور ہو جاتا تھا، اس لاٹھی کو کبھی سمندر پر مار دیتے تھے تو سمندر کے اندر راستے پیدا ہو جاتے تھے۔ یہ میرے نبی کا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اچھا، لاٹھی گئی کہاں؟ کہا وہ موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو وہ لاٹھی بھی ساتھ میں چلی گئی۔ اچھا میرے بھائیوں، عیسائی سے پوچھا تمہارے نبی کا کیا معجزہ تھا؟ کہ ہمارے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ اگر وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر کے کہہ دیتے تم بھی اذن اللہ کے
معجزہ کیا معجزہ میرے نبی کا یہ معجزہ کہ پیالے کے اندر اللہ کے نبی انگلی ڈال دیں اس پیالے سے 70 صحابہ سیراب ہو جائے یہ معجزہ ارے تم کیا پوچھتے ہو میرے نبی کا یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہم نے نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اے میرے اللہ ایک پیارا سا سوال ہے اگر اس قرآن کو جلا دیا جائے سارے جہان سے ساری کائنات سے اٹھا کر کے قرآن کے نسخوں کو خاکستر کر دیا جائے اللہ پھر بھی حفاظت کرے گا کہو لوگوں کیا تم نے اسپین کی تاریخ نہیں پڑھی کیا تم نے اندلس کی تاریخ کو نہیں دیکھا اندلس پر ایک زمانہ گزرا اور ایسا زمانہ گزرا کہ 70 سال کے لیے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور مسلمانوں سے کہا گیا وہ مسلمانوں اگر تمہارے ہاتھ کے اندر قرآن کریم دیکھا گیا تو تمہیں سولی دے دی جائے گی تمہارے ہاتھ میں قرآن کریم دیکھا گیا سر عام گولی مار دی جائے گی تمہارے ہاتھ میں قرآن کریم دیکھا گیا تمہیں جان سے مار دیا جائے گا تمہارے ہاتھ میں قرآن کریم دیکھا گیا تمہیں قتل کر